اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی النصوص الدالة على الخلود كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب شرح عقائد علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان معتزلہ کی دوسری وجہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے دو وجہوں سے یہ بات کہی کہ گنہگار، گناہ صاحب مرتکب کبیرہ، صاحب گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے اگر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ بات کہی تھی۔ تو جس پر دو وجہیں انہوں نے بیان کی ہیں، ایک وجہ اس سے پہلے سبق میں ذکر کی گئی تھی، دوسری وجہ ان کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ نے یہ کہا ہے کہ نصوص خلود فی النار پر دلالت کرتی ہیں۔ بہت ساری نصوص ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو ان نصوص کی بنا پر ہم نے یہ قول کر لیا، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جس شخص نے مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر تو اس کی یہ سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن نے فرمایا جب ہمیشہ رہے گا تو خلود ہوگا، خالدن فیہا قرآن نے کہا ہے، بات سمجھ آئی؟ ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس میں بھی خالدن فیہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے حدود سے تجاوز کر گیا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایسی اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو سب میں تو خلود کا ذکر ہے، من كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةً، جس نے برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی خطایا نے، اس کی غلطیوں نے، خطاؤں نے اس کو ہر چہار جانب سے گھیر لیا، احاطہ کر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیشہ رہیں گے تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، خالدون فیہا۔ تو خلود کا ذکر جو ہم نے کیا کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان نصوص کی بنا پر کیا۔ معتزلہ کی وجہ ثانی سمجھ میں آ گئی۔ ان سارے استدلالات کا جواب یہ ہے کہ چند جواب صاحب شرح عقائد دے رہے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ آیات کریمہ مومن کے بارے میں ہے ہی نہیں، کافر کے بارے میں، فاسق کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کافر فاسق عملی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ فاسق اعتقادی یعنی کافر کے سلسلے میں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیونکہ پہلے آیت کریمہ میں من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا،
تو اس کی جزا جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو قتل مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنا، تو مومن کو قتل کہا نا، من یقتل مؤمنا. تو یہاں پر حکم قتل کا جو ہے وہ مومن پر ہے کہ مومن کو قتل کیا. اور ظاہر بات ہے جہاں پر حکم کسی مشتق پر لگتا ہے تو وصف اشتقاق یا ماخذ اشتقاق وہاں پر علت بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ماخذ اشتقاق حکم کی. اس کا مطلب یہ ہے اب یہاں پر مومن کو جب قتل کیا جا رہا ہے تو مومن وصف اس میں مشتق ہے، تو ماخذ اشتقاق ایمان ہے، تو ایمان علت ہوگا قتل کی. تو اب مانا ہوگا کہ جو شخص مومن کو قتل کرے اس کے ایمان کی وجہ سے، تو قتل کس لیے ہوگا؟ ایمان کی وجہ سے. اور ایمان کی وجہ سے قتل تو وہی کرے گا جس کو ایمان سے دشمنی ہو، اور دشمنی اسی کو ہوگی جو کافر ہوگا. اس لیے یہاں پر مراد یہ ہے جس نے مومن کو مومن سمجھ کر ایمان کی وجہ سے قتل کیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو وہ تو مومن ہوگا ہی نہیں، وہ تو فاسق عملی نہیں ہوگا، فاسق اعتقادی ہوگا، وہ تو کافر ہوگا. اس لیے ایک آیت کریمہ کافر کے سلسلے میں ہے. ایسے ہی من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ میں یہاں پر بھی یتعدی ہے جو تجاوز کر جائے اللہ کی حدود سے. تو یہاں پر بھی مراد یہ ہے کہ جو تمام حدود پار کر جائے، اور تمام حدود میں حد کفر بھی ہے. حد کفر ہی پار کر گیا یعنی کافر ہو گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ معنی ہے. ایسی آیت کریمہ من کسب سیئۃ وحاقت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہاں پر بھی احاطت لفظ ہے. احاطہ کہتے ہیں ہر چہار جانب سے گھیر لینے کو، ہے نا. اور یہ احاطہ ہر چہار جانب سے گھیر لینا تو مانا ہوگا احاطت به خطیئته، اس کی خطایا نے اس کو ہر چہار جانب سے گھیر لیا ہو، یعنی ہر طریقے سے اس نے خطا کر لی ہو. تو ہر چہار جانب سے گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ساری خطائیں کر لی ہوں اس نے، یہی تو مانا ہوگا. ساری خطائیں شامل ہوں، ان خطاؤں میں کفر بھی تو ہے، تبھی تو احاطہ پایا جائے گا یہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہو گیا ہوگا وہ. تو یہ جواب ہے ان آیات کا، ان نصوص کا جس سے انہوں نے استدلال کیا. ٹھیک ہے، ایک جواب تو یہ ہے، بقیہ جواب آگے دیں گے، پہلے ترجمہ کریے. الثانی، دوسرا استدلال معتزلہ کا ہے وہ نصوص جو دلالت کرتی ہیں خلود پر، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. ایسے اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. ہے نا، ترجمہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں اس کا. ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جواب ہے ان قاتل المؤمن لکونہ مؤمنا لا یکون الا کافرا. پہلی آیت کریمہ کا جواب ہے نا کہ ایک مومن کو قتل کرنے والا اس لیے کہ وہ مومن ہے، اس لیے قتل کرنے والا لا یکون الا کافرا. مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرنے والا کافر ہی ہوگا، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَكَذَا مَنْ تَعَدَّ جَمِيعَ الْحُدُودِ. ایسی وَمَنْ يَتَعَدَّ جو ہے نا، تو یہاں پر حدود سے مراد اضافت استغراق کے لیے ہے، مانا ہے سارے حدود پار کر جائے. فرماتے وَكَذَا ایسی مراد ہے مَنْ تَعَدَّ جَمِيعَ الْحُدُودِ، جس نے تمام حدود پار کر گیا ہو جو، اور تمام حدود میں کفر بھی ہے. وَكَذَا مَنْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ میں یہاں پر بھی احاطہ لفظ ہے، احاطت ہے نا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو ساری خطایا نے، جس کو خطایا نے اس کو ہر چہار جانب سے گھیر لیا ہو، ہر جانب سے اس کو شامل ہو، وہ عام ہو. تو اگر ایسا کوئی کافر ہے تو وہ کفر بھی، ایسا کوئی شخص ہے وہ تو کفر کر چکا ہوگا، تبھی تو ہر چہار جانب سے خطایا نے اسے گھیرا ہوگا. اچھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہاں پر
ان سے یہ مراد نہیں ہے، اور آیات کریمہ فاسق عملی کے سلسلے ہی میں وارد ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں علی سبیل التنزل، تو جواب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں تب ایسی صورت میں جواب یہ ہوگا کہ خلود کا جو ایک مشہور معنی ہے ہمیشہ کا، یہاں پر خلود اپنے مشہور معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ خلود کا ایک معنی ہوتا ہے مکث طویل. کیا معنی ہوتا ہے؟ لمبے زمانے تک ٹھہرنا، ہے نا، وہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے سجن مخلد، عمر قید. اردو میں بھی دیکھو عمر قید بولتے ہیں، لیکن عمر قید کا مطلب کیا؟ دیکھیں لفظ بولا جا رہا ہے عمر قید، لیکن کتنے دن کی ہوتی ہے؟ مشکل سے 10-12 سال کی، وہ بھی شب و روز دونوں جڑتے ہیں، ہے نا. تو اب بولا جاتا ہے عمر قید. ایسی سجن مخلد بولا جاتا ہے عربی زبان میں عمر قید کے لیے، اور حالانکہ کچھ سال کی ہوتی ہے وہ، پھر بھی مخلد بولا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ ایک زمانے تک، لمبے زمانے تک رہے گا جیل میں، اس لیے اس کو سجن مخلد بول دیا گیا. تو بے معنی مکث طویل، زمانے طویل بھی خلود آتا ہے. تو اب معنی یہ ہوگا اگر فاسق عملی کے سلسلے میں آیت کریمہ ہو تو معنی ہوگا کہ جو شخص مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر تو اس کی جہنم جزا ہوگی خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. خالدن کا معنی اب ہمیشہ نہیں بلکہ ایک لمبے زمانے تک رہے گا. تو ہر جگہ خلود کا معنی یہ ہو تو ایک جواب تو یہ ہو جائے گا. بات سمجھائی؟ ایسے ہی اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیتے ہیں خلود بے معنی مکث طویل نہیں ہے، عرصے دراز تک کے معنی میں نہیں ہے وہ، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جواب دیے جائیں تب تو نصوص کے درمیان تعارض ثابت ہوگا. کیا تعارض ثابت ہوگا؟ اس سے پہلے نصوص ہم بیان کر چکے ہیں کیا، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مرتکب کبیرہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. ہم نے بتایا تھا نا اس سے پہلے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اجماعاً بھی بتایا، قرآن کی دلیل، قرآن کی آیات سے بھی بتایا، ہے نا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. تو ہمیشہ جہنم میں اگر رہے کوئی تو پھر تعارض لازم آئے گا، اور جب تعارض ثابت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں حکم تعارض یہ ہے کہ پھر تطبیق دینا پڑے گی. اگر نسخ نہیں ہے تو تطبیق دینا پڑے گی اگر زمانہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اور تطبیق کی صورت یہی ہوگی کہ جو نصوص یہ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا ان کو اس پر محمول کیا جائے، اور ان نصوص کو کس پر محمول کیا جائے؟ انہی صورتوں پر جو ہم نے بتائی تھی، جو جواب دیے تھے. پھر تطبیق کی صورت یہی نکلے گی. بات سمجھائی؟ ہاں. فرماتے ہیں والجواب، جواب یہ نہ قاتل المومن لکونی مومنا، مومن کو قتل کرنے والا مومن ہونے کی وجہ سے لا یکون الا کافرا، کافر ہی ہوگا. وقضا، ایسے ہی وہ شخص من تعدى جمیع الحدود، جو تمام حدود سے تجاوز کر گیا ہو. تو من یتعدى حدودہ میں اضافت استغراق کے لیے ہے نا. وقضا من احاطت به خطیئته وشملته من كل جانب ولو سلم، اور اگر تسلیم کر لیا جائے فالخلود قد يستعمل في المكث الطويل، تو خلود تو مکث طویل کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے کہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں سجن مخلد، ہے نا. ولو سلم، اور اگر یہ بھی بات تسلیم کر لی جائے کہ مکث طویل کے معنی میں نہیں ہے تو کیا جواب ہوگا؟ فرماتے ہیں فمعارض بالنصوص الدالۃ علی عدم الخلود، تو یہ قول معارض ہوگا ان نصوص کا، یا فمعارض مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ پھر یہ تمام جو مذکور ہے اقوال یا نصوص جو مذکور ہے ما قبل میں، ان سب کا تعارض ہوگا ان نصوص سے، معارضہ ہوگا ان نصوص سے جو کہ دلالت کرتی ہیں عدم خلود پر، ہے نا. کس پر دلالت کرتی ہیں؟ اور یہ نصوص دلالت کرتی ہیں خلود پر. تو ان کے خلاف پر دوسری نصوص اگر آپ قائم کر دیں گے، دلائل قائم کر دیں گے، تو یہی تو معارضہ ہے، تو معارضہ ہو جائے گا، ہے نا. اور معارضہ جہاں پر ہو، تعارض ہو، تو وہاں پر وہی تطبیق کی صورت نکلے گی جو کہ ہم نے بیان کر دی ہے. کما مرہ، جیسے کہ یہ بات گزر چکی ہے.
والایمان فی اللغہ سے صاحب کتاب ایمان کی حقیقت کو بتائیں گے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق کا. کس کا نام ہے؟ تصدیق. اور تصدیق کا مطلب بھی کیا ہے؟ اذعان و یقین. کیا ہے؟ تصدیق کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ صدق کی نسبت خبر کی جانب یا مخبر کی جانب کر دی جائے، صرف نسبت کر دی جائے. نسبت صداقت کو جان لینا یہ تصدیق نہیں ہے، بلکہ تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ دل سے مان لینے کا. ورنہ تو صداقت کے جاننا، صداقت کا جاننا اگر ایمان ہوتا تو سارے اہل کتاب مومن ہوتے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ نبی کو ایسی جانتے ہیں، ایسی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. بیٹے کے جاننے میں، معرفت میں کوئی ان کو تعامل نہیں ہے، ویسے ہی نبی کی صداقت کو بھی جانتے ہیں. یہ تو محض صداقت کو جان لینا اس کا نام تصدیق نہیں ہے. ورنہ تو اہل کتاب سب مومن ہوتے، لیکن کوئی مومن نہیں ہے. ارے بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو تصدیق کا کیا معنی ہے؟ اذعان اور دل سے قبول کر لینا، جس کو فارسی میں گرویدن سے تعبیر کرتے ہیں. کس سے؟ گرویدن. گرویدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا، قبول کر لینا، ہے نا. تو ایمان اسی کا نام ہے. کیا لغت میں ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ مان لینا، ہے نا. لغتاً ایمان اسی کا نام ہے. حقیقت ایمان وہ تصدیق ہی ہے، مان لینا ہے. اور اصطلاح میں بھی کسے کہتے ہیں ایمان؟ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی جو بھی لے کر آئے اس تمام کی تصدیق کر دینا، ان تمام کو دل سے مان لینا. تو معنی لغوی اور معنی شرعی دونوں مناسبت ہے نہیں؟ یہ پوری مناسبت ہے نا. تو ایمان اسی کا نام ہے، صرف معرفت کا نام. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ایمان نام ہے معرفت کا، ایمان کی حقیقت ہے معرفت. تو اس پر ان لوگوں پر وہی اعتراض ہوگا کہ جناب اگر معرفت نام ہو جائے، ایمان نام ہو جائے معرفت کا، تو سارے اہل کتاب مومن ہونا چاہیے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن ان کی مذمت فرماتا ہے. فرماتے والایمان فی اللغت التصدیق. ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں. تصدیق کا مطلب اذعان حکم المخبر. مخبر نے جو حکم دیا ہے اس کا یقین کر لینا، وقبولہ، اور اس کو قبول کر لینا. وجعلہ صادقاً، اور اس کو سچا ماننا. مطلب الفاظ الگ الگ بولتی ہیں لیکن مطلب وہی ہے کہ قبول کر لینا، دل سے مان لینا، ہے نا. افعال من الامن، یہ امن سے افعال کا صیغہ ہے ایمان. ارے امن ہے مجرد، ایمان ہے مزید، ہے نا. امن کا معنی ہوتا ہے بے خوف ہونا، ایمان کا مطلب ہوگا بے خوف کر دینا، متعدی ہو جائے گا. اب یہاں پر ایمان کو ایمان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تکذیب سے بے خوف کر دیتا ہے. کس سے کر دیتا ہے؟ ارے بھائی دل سے مان لیا تو اس نے تکذیب سے بے خوف کر دیا. سمجھے نہیں؟ اب دل میں خوف الہی پیدا ہو گیا، اب دیگر تکذیب وغیرہ کے خوف نکل گئے. فرماتے ہیں افعال من الامن، یہ امن سے افعال کا سے افعال ہے، باب افعال سے ہے. کانا حقیقت و آمن بھی کی حقیقت ہوگی آمنہ تکذیبا والمخالفہ، یعنی اس کو معمون کر دیا، بے خوف کر دیا تکذیب اور مخالفت سے. یعد باللام، ایمان یہ لام سے بھی متعدی ہوتا ہے. کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے فرمانے حکایتاً عن اخوۃ یوسف، جو اللہ کا فرمان حکایت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، ہے نا. کیا ان کی حکایت ہے؟ کیا وما انت بمؤمن لنا، انہوں نے کہا تم ہم پر یقین نہیں کرتے ہو، یعنی ہماری تصدیق نہیں کرتے ہو، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہے نا، کہا تھا انہوں نے. وبالبا، تو یہاں پر لنا کہا تو یہ اس کا مطلب مؤمن کا صلہ لام آ گیا تو لام سے متعدی ہو گیا یہاں پر. وبالبا کبھی متعدی ہوتا ہے با سے. کما فی قولہ علیہ السلام، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو،
ہے نا. تو یہاں پر با سے متعدی ہو گیا. الحدیث الی آخر الحدیث. اے تصدق کہ تؤمن باللہ، اے تصدق باللہ. ولیست حقیقت التصدیق ان تقع فی القلب نسبت الصدق الی الخبر اب المخبر من غیر اذعان. حقیقت تصدیق یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر خبر یا مخبر کی جانب صدق کی نسبت واقع ہو گئی ہو، صدق کی نسبت واقع ہو گئی ہو کہ سچا جان رہا ہے. یہی تو ہے نسبت کا واقع ہونے کا مطلب، کہ سچا جان رہا ہے. خبر یا مخبر کی جانب صدق کی نسبت دل میں واقع ہو جائے من غیر اذعان، بغیر یقین کے اور بغیر قبول کے، اس کا نام حقیقت تصدیق نہیں ہے. بل ہوا اذعان و قبول، بلکہ حقیقت تصدیق کیا ہے؟ ذالک بحیث یقع علیہ اسم التسلیم. ایسا اذعان و قبول ہے حقیقت تصدیق اس طور سے کہ اس پر تسلیم کا لفظ بولا جائے. بھئی آپ نے نسبت صداقت کسی کی طرف کر دی، صداقت کی نسبت کسی کی طرف کر دی. زید صادق ہے تو صداقت کی نسبت اس کی طرف کر دی، لیکن اس پر کیا آپ نے صادق مان لیا دل سے؟ اس کو تسلیم، لفظ تسلیم اس پر بولا جائے گا؟ نہیں بولا جائے گا. کیوں؟ صرف دوسرے کو صادق مان لینا، اس کی طرف صداقت کی نسبت کر دینے سے یہ اذعان و قبول یا تسلیم کا لفظ اس پر نہیں بولا جاتا ہے. ہاں. اور تصدیق، حقیقت تصدیق ہے کیا؟ کہ اس پر لفظ تسلیم کا اطلاق ہو جائے. فرماتے ہیں کہ اذعان و قبول ہے اس حیثیت سے کہ اس پر اسم تسلیم کا اطلاق ہو، وقوع ہو جائے. علامہ صرح بہ الامام الغزالی، جیسے کہ امام غزالی علیہ الرحمۃ والرضوان نے اس کی صراحت کی ہے. کیا کی ہے انہوں نے؟ ان کے الفاظ ہیں، مفہوم ہے اس کا. فرماتے ہیں بالجملہ خلاصہ یہ ہے، المعنی الذی یعبر عنہ بالفارسیہ، وہ معنی جس کی تعبیر فارسی میں گرویدن سے ہوتی ہے، ہوا معنی تصدیق، وہ معنی تصدیق ہے، المقابل للتصور، جو کہ تصور کا مقابل ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اذعان ہوتا ہے اس میں. حیث یقال فی اوائل علم المیزان، یہاں تک کہ علم منطق کے شروع میں یہ کہا جاتا ہے العلم اما تصور و اما تصدیق. تو یہاں پر تصدیق سے مراد کیا ہے؟ وہ اذعان و قبول ہی ہے. صرح بذالک رئیسہم، اس کی صراحت مناطقہ کے رئیس ابن سینا نے کی ہے. کیا کہ تصور کا مقابل جو تصدیق ہے اس کا معنی یہی اذعان و قبول ہے. اور حقیقت تصدیق بھی کیا ہے؟ تو دیکھو انہوں نے تصور کا مقابل جو تصدیق رکھا ہے اس کا معنی بھی اذعان و قبول ہے، اور حقیقت ایمان جس کو ہم تصدیق کہتے ہیں اس کا معنی بھی یہی ہے. فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار، تو اگر یہ والا معنی کون سا؟ اذعان و قبول کا معنی، گرویدن کا معنی بعض کفار کو اگر حاصل ہو جائے، کان اطلاق اسم الکافر علیہ من جہت ان علیہ شیء من امارات تکذیب. کسی کافر کے دل میں واقعی یہ بات آ گئی، اس نے دل سے یہ مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں اور تمام آپ کے لائے ہوئے احکامات حق ہیں. تو جس نے یہ تصدیق کسی کافر کے دل میں یہ بات آ گئی تو مومن ہوگا نہیں ہوگا؟ یقیناً مومن ہوگا. کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی ہم اس پر کفر کا قول کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں تو اس کے تصدیق بیٹھ گئی، لیکن چونکہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے، زنار باندھتا ہے، کشکا لگاتا ہے، بہت سارے تکذیب کی جو علامت شارع نے جن کو قرار دیا ہے ایسے کام کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. ورنہ تو ایمان کی جو تصدیق ہے، اذعان و قبول، وہ اس کے قلب میں واقع ہو چکا ہے. اور چونکہ امارات تکذیب جن افعال کو شارع نے قرار دیا ہے ان کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے ابھی بھی. سمجھے نہیں؟ ہاں. فرماتے ہیں فلو حصل هذا المعنى، تو اگر یہ معنی حاصل ہو جائے بعض کفار کو، کانا اطلاق و اسم الکافر. گویا کہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض یہ کوئی کر سکتا ہے کہ جناب یہ تصدیق تو قبول کرنے کی بات کسی کافر کے دل میں آ گئی تو اسے مومن ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں تب بھی اسے وہ کافر ہے. دل سے مان رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں اور ان کے لائے ہوئے احکامات سب ٹھیک ہیں، تصدیق دل سے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو کافر کہہ رہے ہو. کیوں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شارع نے جن کو علامات تکذیب قرار دیا ہے وہ کام کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو
काफिर कह रहे हैं गोया कि अभी तक तस्दीक नहीं पाई गई है, तकजीब ही पाई जा रही है। फरमाते हैं फलो हसल हाजल माना, तो अगर ये माना हासिल हो जाए बास कुफार को काना इतलाक को इसमिल काफिर, तो इसमें काफिर का इतलाक उसके ऊपर मिन जहते इस जहत से होगा कि अन्ना अलैहि शैअन मिन अमारात तकजीब, के उसके ऊपर कुछ अलामात तकजीब हैं, वल इनकार अलामात इनकार हैं, कमा फरदना जैसे कि हमने फर्ज कर लिया, अन्ना अहदन सद्दक़ बिजमीअ मा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि किसी शख्स ने उन तमाम चीज़ों की तस्दीक कर दी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, वह अक़र्र बिही और उनका इकरार भी कर लिया, वह अमिला और अमल भी उन पर करना शुरू कर दिया, अमल भी कर रहा है, वमा ज़ालिका शद्द ज़ुन्नारा, इसके बावजूद वो जुन्नार बांध रहा है ना। जुन्नार ये अपने यहाँ पर काफिर लोग कुछ अपने मजहबी शियार के तौर पर कुछ बांधते हैं अपने हाथ में, समझे नहीं, हाँ, तो वही जुन्नार है, उसका नाम ही उर्दू में जुन्नार है। अब दूसरे लफ्ज से मैं ताबीर भी नहीं कर पा रहा हूँ उसे, उर्दू में भी जुन्नार ही कहते हैं। माज़ालिक का शद्द जुन्नारा, बावजूद इसके कि उसने जुन्नार बांधा, बिल इख्तियार बांधा, बिल इस्तरार नहीं, बिल इस्तरार बांधा तब तो बंदे को इख्तियार होता है कि वो दिल मुतमईन अगर दिल ईमान पर है और कोई मजबूर कर रहा है तो फिर उस सूरत में शरीयत ने उसे इजाजत दी है, तो वो उसको कुफ्र नहीं कहा जाएगा, है ना। बिल इख्तियार उसने जुन्नार बांध लिया, और सजदा लिस्सनम या बुत को सजदा कर दिया, है ना, बिल इख्तियार नजअलहु काफिरन, तो हम उसको काफिर करार देंगे। क्यों? लिमा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जअल ज़ालिका अलामत तकज़ीब वल इनकार, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको, इन तमाम बातों को अलामात तकज़ीब और अलामात इनकार करार दिया है। व तहक़ीक़ हाज़ल मक़ाम अला मा ज़करतु, और जो मकाम की तहक़ीक़ उसी तर्ज पर जो मैंने जिक्र की, युसहिलु लका तरीक़ा इला हल कसीर मिनल इश्कालात, तुम्हारे लिए बहुत सारे इश्कालात के हल करने का रास्ता आसान कर देगी, है। बहुत सारे इश्कालात अलमूरदा फी मसलतिल ईमान, जो इश्कालात वारिद किए जाते हैं ये मसले ईमान में। क्या मसले ईमान में यही सारे इश्कालात जो इनका जवाब दे दिया। क्या? तस्दीक नाम है, ईमान नाम है, हकीकत ईमान है इज़ानो कबूल का, दिल से मान लेने का, है ना। और जब दिल से मान लेने का है, लिहाजा शारे अगर कोई आदमी दिल से मान ले रहा है और फिर भी उसके बावजूद जुन्नार वगैरह बांध रहा है, दूसरे कुफरी काम कर रहा है, बुतों को सजदा कर रहा है, तो आप कहेंगे कि यार उसके दिल में तो तस्दीक आ गई है, फिर आप उसको कुफ्र का हुक्म क्यों लगा रहे हैं उस पर? तो जवाब आप क्या देंगे? वही कि अलामात तकजीब में से कोई ना कोई अलामत पाई जा रही है, इसलिए हम उस पर कुफ्र का हुक्म लगा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि जो हमने तहकीक पेश कर दी है यहाँ पर, अगर यही बात आपने जहन में रख ली तो बहुत सारे ईमान से मुतालिक इस तरह के वारिद होने वाले सवालात के आप जवाब दे सकते हैं, उसका हल आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है।